کہ معاہدے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب، آپ اور ملک ریاض صاحب ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر تھے. آپ نے اونے پونے ملک ریاض کو کراچی کی زمینیں دے دی تھی، مقامی ہاریوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے آپ نے اپنے تسلط کے ذریعے سے یہ ساری زمینیں ان کو دے دی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے جب وہاں بکنگ کروائی اور اپنے پلاٹ اور اپنے فلیٹ بک کروائے، مکان بک کروائے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہ ہوا تھا کہ ایک سہانی صبح پتا چلا کہ آپ نے جو کچھ بھی پیسے دے دیے ہیں وہ پیسے اب آپ کو واپس نہیں مل سکتے، نہ پلاٹ آپ کا ہے نہ پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں. اور پھر جن کے پاس پلاٹ آ گیا 35% ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے. لوگ جاتے تھے حکمرانوں کے پاس، لوگ ایم کیو ایم کے پاس جاتے تھے، پی پی کے پاس جاتے تھے، نون کے پاس جاتے تھے. اس زمانے میں پی ٹی آئی بھی بہت ہل رہی تھی، جل رہی تھی، اس کے پاس بھی جاتے تھے. ہر طرف سے جواب ملتا تھا کہ یہاں ہم نہیں جا سکتے، یہ ریڈ لائن ہے، اس ریڈ زون میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ماشاءاللہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ جماعت اسلامی نے بات کی، جماعت اسلامی نے تحریک چلائی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے لوگوں کا ہمیں جو ہے وہ پورا ڈیٹا دے دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا ملک صاحب سارے لوگ ہمارے ہیں، یہ پورے پاکستان والے ہمارے ہیں، سارے اہل کراچی ہمارے ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اس کا حق دیجئے. اور الحمدللہ ایگریمنٹ پر مجبور کیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہمیں جہازوں کی آفر کرنے والے خود انہیں ادارہ نور حق آنا پڑا. وہ آئے تو ہم نے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، مذاکرات کیے اور اسی طرح سے معاہدہ کیا. جب ہم نے یہ معاہدہ کیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو لالی پاپ ہے، یہ معاہدہ، یہ تحریریں تو بہت ہم نے دیکھی ہیں، حکومتیں نہیں مانتی تو اس پر کیسے عمل ہوگا. اور پھر الحمدللہ جماعت اسلامی نے اللہ کی مدد سے، اپنی تنظیم کی طاقت سے اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی جو ہے کریڈیبلٹی سے اربوں روپے الحمدللہ لوگوں کو واپس دلوائے ہیں. اور سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک پائی کے بھی ہم روادار نہیں ہیں. اس لیے معاہدوں کی حیثیت ہوتی ہے، ہاں ان کے لیے نہیں ہوتی جنہیں دھرنا صرف اس لیے دینا ہو کہ 4 دن ٹی وی میں آنا ہے، تقریر کرنی ہے، بات اچھلنی ہے اور گھر چلے جانا ہے. ان کے دھرنوں کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جنہیں عوام کے ساتھ رہنا ہو، جنہیں عوام کا مقدمہ لڑنا ہو، جنہیں پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہو، ان کے ساتھ اگر حکومت نے معاہدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کی تائید سے ایک چیز پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ، ٹھہرا دیں گے اس کا انشاءاللہ. اور 14 دن کوریج آپ کو مل گئی ہے، بعد میں بھی ملتی رہے گی. پھر آج ہم یہ یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں، یہ شکرانے کا جلسہ کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے ایک نئے عزم سے ہمکنار ہونے کے لیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں آ کر جمع ہوئے ہیں. میری بیٹی آئی ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، میری ماں آئی ہیں، جوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، بچے آئے ہیں، اور یہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ معاہدے کی ایک شق پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ 45 دن کا جنہوں نے وقت مانگا ہے. بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہوں گے نا کہ وقت مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بات تو آگے بڑھ جائے گی. آج کل تو بڑھتی ہے شاید بات. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اور میں سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوانوں آج سے ہی، کیونکہ ایک منٹ بتا رہا ہوں 45 دن کا معاہدہ تھا، کل ایگریمنٹ کا وقت تقریباً 12 بجے تھا، آج رات 12 بجے 1 دن کم ہو گیا ہے. اب 44 دن باقی رہ گئے. شہباز شریف صاحب کل 43 رہ جائیں گے، پرسوں 42 رہ جائیں گے اور اسی طرح کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. جس دن 45 ہوں گے اس دن اسلام آباد آئیں گے. تیار ہے آپ لوگ؟ اسلامی ہے یہ، اس کو ہلکا مت لینا. معاہدہ کیا ہے تو پھرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. طریقے کے ساتھ چلو گے، عزت کے ساتھ معاملات کریں گے. کمیٹی کی میٹنگز کرو، آئی پی پیز کے معاملے پر
ہر ہفتے بیٹھو، بریف بھی کرو، اقدامات بھی کرو. بجلی کے بل کم کروانے کے لیے جو کیپیسٹی پیمنٹ اس پوری جانچ پڑتال کے بعد بچے گی، براہ راست تناسب سے بجلی کے بل کم ہوں گے. معاہدے میں لکھا ہوا ہے، بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کل یہ آئے تھے جب آخری مذاکرات کیے تو آنے کے بعد یہ کہنے لگے حافظ صاحب مبارک ہو 77 پیسے بجلی کے بل کے ہم نے کم کر دیے ہیں. میں نے کہا کہ کیسے کر دیے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کس طرح کر دیے. کہتے ہیں پچھلے مہینے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے تھے وہ تقریباً 3.25 روپے کے لگے تھے، اور اس مرتبہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے ہیں وہ لگے ہیں 2 روپے کوئی 56 پیسے کے، تو 77 پیسے کم ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ پینٹ لینے کے لیے ہم آپ سے بات نہیں کر رہے. اگر چارجز کم ہو گئے اور اگلے مہینے کے بل میں 77 پیسے فی یونٹ کم بھی آئے گا تو یہ ہم نہیں مانتے. ہمیں بجلی کی اوریجنل لاگت کے اوپر قیمت لے کر آنی ہے. جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے کی قیمت ہونی چاہیے. پہلے کیپیسٹی پیمنٹ اس سے نکلتی جائے گی اور پھر ہمارے پاس پورا اس کا روڈ میپ موجود ہے. اور ہم یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں کریں گے. ہم نے تو 45 دن تھے تو ایک دن بعد یہ جلسہ کیا ہے. جب 42 دن رہ جائیں گے تو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. جب 41 دن رہ جائیں گے تو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہوگا. اور جب 37 دن رہ جائیں گے تو ملتان میں جلسہ ہو رہا ہوگا. اور اس دوران میں امیر العظیم صاحب پورے پنجاب کا پروگرام چاک آؤٹ کر دیں گے. پھر ہمارے عمرہ صوبہ پروفیسر ابراہیم صاحب اور محمد حسین مہنتی صاحب اور عبداللہ خاشمی صاحب سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بھی پروگرام چاک آؤٹ کر دیں گے. اس عوامی بیداری کو آپ روک نہیں سکو گے انشاءاللہ. ہمارے جلسہ پہرا دیں گے، ہمارے دھرنے پہرا دیں گے، اور ہم ہڑتال کا استحقاق اور حق بھی رکھتے ہیں. ملک کی پہیا جام ہڑتال کرنے کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ شاہجہ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ سڑک کے اس طرف والے تیار ہیں؟ ہم سب مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے. تاریخ میں آپ کو انشاءاللہ 14 اگست کے بعد دوں گا، مکمل مشاورت کے بعد. اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، اب یہ آواز دبے گی نہیں. اب اس صدا کو تمہیں ایک طرف نہیں کر سکتے، تمہیں حق دینا پڑے گا. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا پاکستان کی مکمل آزادی کا ایجنڈا ہے، امریکہ کے غلاموں سے آزادی کا ایجنڈا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کا ایجنڈا ہے. ہماری خارجہ پالیسی بیمار خارجہ پالیسی ہے، غلام خارجہ پالیسی ہے. کبھی ایک ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو کشمیر کی طرف نہیں دیکھتے، جہاں لاکھوں لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اب بھی ان حالات میں بھی ہماری ان بے اعتنائیوں کے باوجود بھی یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو کشمیریوں تم بھی پاکستانی ہو اور پاکستان تمہارا ہے. اس لیے کہ پاکستان جنرل عاصم منیر کا نام نہیں ہے، پاکستان عمران خان کا نام نہیں ہے، پاکستان نواز شریف کا نام نہیں ہے، پاکستان آصف علی زرداری کا نام نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا نام ہے، جن کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ہماری نظریں اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کشمیریوں کو، اپنی شہرت کو اس طرح نہیں بھلا سکتے. انشاءاللہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے اور حکمرانوں کو مجبور کریں گے. لیکن جو پہلے امریکہ سے ڈرتے ہوں اب بھارت سے بھی ڈرنے لگے ہوں تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، سودے بازی ہونے لگتی ہے. اور یہ باتیں تو اب میڈیا میں آنے لگی کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں عمران خان صاحب کی حکومت موجود تھی، اس وقت جنرل باجوہ اور وہاں کی آرمی کے درمیان کوئی سمجھوتا ہوا اور پھر مودی نے یہ حرکت کی. دل نہیں مانتا کہ پاک فوج بھی یہ کام کر سکتی ہو، جس کے اتنے سپاہی شہید ہوتے ہیں، جس کے اتنے افسر شہید ہوتے ہیں. تو کسی جنرل کو یہ اختیار تو نہیں دے سکتے کہ وہ ملک کی تقدیر کا سودا کرے، کشمیریوں کی قربانیوں کا سودا کرے. اس لیے میں موجودہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں ان تمام باتوں کی چھان بین کی جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور کسی دن پھر آ کر ہمیں ISPR کے جو سربراہ ہیں وہ بتائے
کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کشمیر کے لیے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اس لیے کہ کشمیر کا تو سیدھا فارمولا نظر آتا ہے. یہ مسئلہ نہ مذاکرات سے حل ہوا نہ قرارداد سے حل ہوا. آدھا کشمیر بھی شمشیر سے لیا تھا, پورا بھی انشاءاللہ شمشیر سے ہی ملے گا. ہمت تو پیدا کرو, جرت تو پیدا کرو, شہادت کی تمنا تو پیدا کرو. تو پھر دیکھو راستے کیسے بنتے ہیں, کیسے ہم اپنے شہر کو ہندو برہمن سامراج کے